السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کی نشست کا موضوع ہے 5 گناہوں کی سزا مل کے رہے گی۔ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ گناہ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے سزا نہیں ملے گی، سزا مل کے رہے گی، دنیا ہی میں اللہ دکھا دیں گے۔ آپ کو معلوم ہے وہ 5 گناہ کیا ہیں؟ میرے بھائیو، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ گناہ معلوم ہو جائیں تو آج ہی سے شروع کر دیجئے بچنے کا، ورنہ سزا مل کے رہے گی۔ اور دنیا میں جو سزا ہمیں آپ کو مل رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو ان 5 گناہوں کی سزا ہو۔ سنن ابن ماجہ کتاب الفتن حدیث نمبر 4019، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے پاس آئے اور کہا، یا معاشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکہن، اے مہاجرو سن لو، 5 گناہ ایسے ہیں اگر وہ تمہارے اندر ہوں تو اس کی سزا مل کے رہے گی۔ نمبر 1 کیا ہے؟ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ اگر کھلم کھلا برائی ہونے لگے تو وہاں اللہ تعالیٰ ایسی بیماری ڈال دے گا کہ اس سے پہلے وہ بیماری نہیں تھی۔ آپ غور کریں، اگر کھلم کھلا برائی جہاں ہو رہی ہے تو وہاں مختلف قسم کی بیماریاں ہیں۔ آپ دیکھیں، غور کریں، ایڈز کی بیماری ہے، دوسری بیماری ہے، تو جو کوئی بھی ادھر ادھر کرے گا تو اس کو وہ سزا مل کے رہے گی، اس لیے ذرا بچ کے رہیے گا۔ پھر اسی طرح اور بھی ہم جنس پرستی ہے، ہوموسیکشوالٹی ہے، گناہ میں لوگ لگے ہوئے ہیں، برائی کر رہے ہیں، تو اللہ پکڑیں گے ہی، چھوڑیں گے تھوڑے نا۔ تو کیا کہا؟ اگر کھلم کھلا برائی ہونے لگے تو اللہ پکڑ لیں گے، وہاں پلیگ کی بیماری آ جائے گی، اسی طرح لوگ پھنس جائیں گے اور برائی میں لگے رہیں گے تو ان کا نقصان ہوگا۔ نمبر 2، وَلَمْ يَنْقُصِ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ اگر ناپ تول میں کمی ہونے لگے تو اس کی سزا مل کے رہے گی۔ ڈنڈی بہت مار رہے ہیں لوگ، صحیح وزن دیکھ کے لیجئے گا اور اسی کے نیچے ڈنڈی مار رہے ہیں اور اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ رہے ہیں، ہوشیار نہیں ہیں، بیوقوف ہیں۔ اگر ناپ تول میں کمی ہونے لگے تو 3 سزا ملے گی۔ نمبر 1، بارش ہی نہیں ہوگی۔ نمبر 2، نوکری نہیں ملے گی۔ نمبر 3، ظالم بادشاہ کو اللہ مسلط کر دیں گے۔ دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے، ناپ تول میں گڑبڑی نہ ہو، اگر گڑبڑی ہو رہی ہے تو 3 سزا مل کے رہے گی۔ بارش نہیں ہو رہی، کہیں کہیں آپ دیکھیے بارش نہیں ہو رہی۔ نمبر 2، نوکری نہیں ملتی ہے، بہت سارے نوجوان بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر۔ ارے بھیا شادی کاہے نہیں کرتے ہیں؟ ارے مولوی صاحب نوکری ملے گی تب نہ چھوکری گھر پہ لائیں گے، نوکری ہے ہی نہیں تو چھوکری کہاں لائیں گے؟ یہ مارکیٹ کے اندر جو گرانی آ گئی ہے، کام نہیں چل رہا ہے کیونکہ ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے۔ نمبر 3، ظالم بادشاہ کو اللہ بیٹھا دیں گے۔ دعا کرتے رہیے، یہاں سے وہاں تک دعا قبول نہیں ہوتی جب تک کہ ناپ تول میں کمی جو اس کو نہ چھوڑ دیں۔ اس کے بعد تیسری چیز، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مَنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا۔ اگر لوگ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو اللہ آسمان سے قطرہ نہیں اتاریں گے۔ وہ تو جانوروں پر رحم کھاتے ہوئے اللہ بارش اتار دیتے ہیں، ورنہ ہم انسان تو اس لائق ہیں نہیں کہ اللہ بارش اتارے۔ میرے بھائیو، زکوٰۃ نکالیے۔ بہت سارے لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، 2.5 نکالنا ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، نکال دیجیے۔ پوری دنیا کے لوگ، پوری دنیا کے مسلمان زکوٰۃ اگر نکال دیں تو غریبی دور ہو جائے۔ یہ زکوٰۃ جو ہے غریبی ختم کرنے کا شرطیہ علاج ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ نے جس کو طاقت دی ہے وہ نکالے، اور اگر نہیں نکالے گا تو بارش نہیں ہوگی۔ تو بارش جو بھی ہو رہی ہے وہ جانوروں پر رحم کھاتے ہوئے اللہ بارش نازل کرتے ہیں۔ چوتھی چیز، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ۔ اور اگر لوگ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو توڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر دشمن کو مسلط کر دیں گے اور وہ تمام چیزوں کو لے لیں گے جو کچھ ان کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اور آپ کتنے اللہ اس کے رسول کے قانون کو توڑ رہے ہیں؟ غور کر لیجئے، دیکھ لیجئے، کہیں سزا ایسی تو نہیں ہے؟ تو اللہ نے دشمن کو مسلط کر دیا اور ہم سے تمام چیزیں چھینے جا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں۔ تو یہ گناہ ایسے ہیں کہ اس کی سزا دنیا ہی میں مل کے رہے گی۔ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ بَيْنَهُمْ۔ 5واں گناہ یہ ہے، 5ویں گناہوں کی سزا ملے گی۔ وہ گناہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اگر ان کے امام ذمہ دار اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کسی اور چیز کے ذریعے فیصلہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپس ہی میں لڑانے کا عذاب ڈال دیں گے۔ آج دیکھ لیجئے، کتاب کے حساب سے کہاں فیصلہ ہو رہا ہے، قرآن کے حساب سے کہاں فیصلہ ہو رہا ہے، اپنے اپنے من کے حساب سے فیصلہ ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپس میں لڑانے کا عذاب ڈال دیا۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو بچنا ہے۔ یہ 5 گناہ جس قوم کے اندر ہو دنیا ہی میں اس کی سزا مل کے رہے گی۔ نمبر 1، کھلم کھلا برائی، سزا ملے گی۔
نمبر 1 کھلم کھلا برائی سزا ملے گی، نمبر 2 ناپ تول میں کمی اس کی سزا ملے گی، نمبر 3 زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو سزا ملے گی، اللہ اس کے رسول کو قانون کو توڑیں گے تو سزا ملے گی، اللہ کی کتاب کے حساب سے نہیں چلیں گے تو سزا ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب بڑے گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔